الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے کچھ اقوال بیان کیے جائیں، کیونکہ یہ ایام جو ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ہیں، تو اس لیے اس مناسبت سے یہ 3 دن جو ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے کچھ اقوال بیان کیے جائیں، تاکہ جن سے ہم استفادہ کر سکیں، جن کو سن کے جن کو پڑھ کے ہم عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ تو آج 1-2 احادیث جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے کہ پہلی حدیث جو ہم نے بیان کرنا ہے کہ اس میں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اس آیت پہ پہنچتے تھے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ آیت مجیدہ کی تلاوت فرماتے تھے تو ایک قول ضرور روزانہ فرماتے تھے۔ یہ قول جو ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان من جعل الاعتراف بالنعمت له حمدا، سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشکر شکرا۔ جب بھی اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرماتے تھے تو امام علیہ السلام فرماتے تھے سبحان من جعل الاعتراف بالنعمت له حمدا، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمت کے اقرار کو شکر قرار دیا، جس نے اپنی نعمت کے اقرار کو کیا قرار دیا؟ شکر قرار دیا۔ یعنی امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خداوند کریم کی کوئی نعمت حاصل کرے اور اس نعمت کو نعمت سمجھے تو کأنہ یہ اس نعمت کے بدلے میں شکریہ ادا کر رہا ہے۔ جو نعمت انسان حاصل کرتا ہے، کوئی نعمت انسان کو مل جاتی ہے، ملنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ الحمدللہ یہ خداوند کریم کی ایک نعمت ہے، کأنہ اس نے اس نعمت خدا کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کر دیا۔ دوسرے فقرے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشکر شکرا، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے شکر کے عجز کو، کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں خداوند کریم کا مکمل شکریہ ادا نہیں کر سکتا، خود یہ انسان اعتراف کرے کہ میں خداوند کریم کا مکمل شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے خداوند کریم کا مکمل شکریہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران سلام اللہ علیہ کو خداوند کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرا شکریہ ادا کر، میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار روزانہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ موسیٰ صحیح، جس طرح شکریہ ادا کرنے کا حق ہے اس طرح تو ادا کر۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگارا میں تیرا مکمل طور پر شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شکریہ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس شکریہ جو ادا کر رہا ہوں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ جب بھی انسان یہ تصور کرے کہ میں خداوند کریم کا کما حق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں تو یہ شکریہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہنا ہو یہ خداوند کریم کا شکر ادا کر رہا ہے۔ غور کریں کیا فرمایا امام نے، فرمایا سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشکر شکرا، جو اعتراف کرتا ہے کہ شکر سے میں عاجز ہوں، مکمل شکریہ ادا نہیں کر سکتا، یہ خداوند کریم کا شکریہ ہے۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔
زیادہ تشریح نہیں کرنی کیونکہ مختصر وقت ہے اور مختصر سی احادیث بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرنی ہے۔ دوسری حدیث، اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تفکروا وَاعْلَمُوا لِمَا خُلِقْتُمْ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا۔ امام علیہ السلام نے یہ محمد بن مسلم الزہری کو ایک خط لکھا تھا، اس خط کا چھوٹا سا ایک جملہ ہے، ایک چھوٹا سا مقطع ہے، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفکروا وَاعْلَمُوا لِمَا خُلِقْتُمْ، فکر کرو اور جانو کہ تمہیں کیوں خلق کیا گیا ہے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہیں کیوں خلق کیا گیا ہے، اس کے بارے میں فکر کرو۔ جب انسان فکر کرے گا نا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں خلق کیا ہے، تو انسان مکمل طور پر کیا سیدھا ہو جائے گا، مکمل جو ہے ادھر ادھر کی باتیں انسان نہیں کرے گا، مکمل طور پر انسان کیوں کہتے ہیں سیدھا ہو جائے گا، یعنی کیا مسلمان جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے گا جب یہ سوچے گا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں خلق کیا گیا ہے، تو وہ مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت حاصل کرے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تفکروا، فکر کرو، وَاعْلَمُوا لِمَا خُلِقْتُمْ، اور اس بات کو جانو کہ تمہیں کیوں خلق کیا گیا ہے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، تو خداوند کریم نے تمہیں عبث اور کھیل و کود کے لیے، یعنی بے قیمت خداوند کریم نے تجھے خلق نہیں کیا ہے۔ خداوند کریم کیا فرماتا ہے، ارشاد باری عز و جل ہوتا ہے کہ اے انسان، میں نے دنیا و ما فیہا کو تیرے لیے خلق کیا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز کو تیرے لیے، تیرے فائدے کے لیے خلق کیا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں نے تجھے خلق کیا جس کے لیے، نہ، بلکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ روزمرہ کی چیزوں میں دیکھیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہوا آنے جانے، تمام چیزیں دیکھیں، خداوند کریم فرماتے ہیں اے انسان میں نے یہ تیرے لیے خلق کیا ہے۔ پھر فرمایا انسان تو نے کبھی یہ سوچا کہ تجھے کیوں خلق کیا ہے، کبھی تم نے یہ غور کیا ہے کہ تجھے خلق کیوں کیا ہے؟ تو اس کو خداوند کریم فرماتے ہیں انسان پوری دنیا یعنی الکون وما فیہا، دنیا وما فیہا میں نے تیرے لیے خلق کیا، لیکن انسان میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے کہ انسان پوری دنیا میں نے تیرے لیے خلق کیا، لیکن میں نے تجھے جو ہے اپنے لیے خلق کیا۔ انسان تیری قیمت جو ہے جنت ہے، انسان تیری قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ اپنی اس قیمت کو جنت کے بغیر کسی دوسرے چیز کے لیے نہ بیچ۔ تیری قیمت جو ہے جنت ہے، کیونکہ میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ جب میں نے اپنے لیے خلق کیا تو پھر دیکھ میرا مقام کیا ہے، پھر دیکھ میرا مرتبہ کیا ہے، میں کیا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے، میں کیا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے۔ جب یہ حدیث قدسی ہے کہ اگر انسان کوئی معمولی سا گناہ کرے، چھوٹا سا گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کہے کہ یہ معمولی سا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، اس وقت خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے نہیں، لا تنظر الی صغرہ بل تنظر الی من عصیت۔ اگر معمولی سا گناہ ہو گیا ہے، بسیط سا گناہ ہوا ہے، تو اس کے بساطت اور اس کے کم ہونے اور اس کے پستی کی طرح نہ دیکھ، بلکہ دیکھ یعنی من عصیت، کس کی تو نے نافرمانی کی ہے، کس کی تو نے نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کی طرح دیکھ۔ اے انسان، اگر تیرے پاس معمولی سی نعمت آ جائے، چھوٹی سی بھی نعمت آ جائے، مثلا ان نعمتوں سے چھوٹی سی نعمت کیا کہتے ہیں، آپ کی صحت ہے، مثلا چھوٹی سی نعمت یہ ہوا ہے جو اب ہوا لے رہے ہیں، چھوٹی سی نعمتوں میں سے ایک پانی کے ایک گھونٹ ہے، اس پانی کی طرح دیکھ، جب اس کے قلت اور اس کے صغر وجود کی طرح نہ دیکھ، بلکہ دیکھ کہ یہ نعمت کس نے تجھے عطا کی ہے، یہ نعمت تجھے کس نے عطا کی، اس کی طرح تو دیکھ۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، جب میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں تفکروا، امام علیہ السلام فرماتا تفکروا، تم فکر کرو، وَاعْلَمُوا، تم جان، لما خلقتم، کس کے لیے تم خلق ہوئے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، تو خداوند کریم نے تمہیں عبث خلق ہے نہیں فرمایا ہے۔